السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائی اور بہنوں، کچھ احباب کی فرمائش واٹس ایپ پہ اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ بدن کو تقویت ملنے کے لیے، نئی انرجی بحال ہونے کے لیے کوئی اچھے سے عمل دے دیے جائیں، کیونکہ زیادہ تر معالجین روحانی سے جب رابطہ ہوا ہو تو معالجین کی زبانی انہیں اکثر و بیشتر سحر و جادو کا کہہ کر اور زیادہ شکوک میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج جو ویڈیو ہے یہ ایک خاص ویڈیو ہے، برائے مہربانی کئی مرتبہ اسے تسلی سے سن لے۔ انشاءاللہ امید رکھتا ہوں ان الفاظ کی بدولت اور اس عمل کی بدولت کئی انسانوں کی زندگیاں سنور چکی ہے، کامیابی کی طرف گامزن ہو چکے ہیں اور آج ایک خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ سستی و کاہلی میں سب سے جو بڑی کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ ہماری اپنی ہی ہوتی ہے، جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے، اور اگر عاملین سے رابطہ کر لے تو عاملین کا کہنا اسی بات پر منقطع ہو جاتا ہے کہ آپ پر تو سخت سے سخت سحر جادو ہو چکا ہے، حالانکہ اس میں روحانی کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، روحانی کسی بھی قسم کا سحر و جادو کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو کہ ہمیں روز بروز کمزور و لاغر اور بیمار کرتی جاتی ہے اور وہم جیسے لامتناہی سلسلے سے منسلک کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو اگر تسلی سے پوری کی پوری سن لے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب الکریم سے امید رکھتا ہوں کہ اس سے زندگی سنور جائے گی اور پھر کبھی بھی ہم کسی کی جھوٹی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سستی و کاہلی ایک دلکش دشمن ہوتا ہے انسان کا۔ یہ تساہل، سست روی، ٹال مٹول، تاخیر اور پھر کبھی جیسے الفاظ ہمارے دشمن اور مستقبل کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ نشہ آور چیزوں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جو انسان نشے کا عادی ہوتا ہے وہ معاشرے سے کافی حد تک کٹ جاتا ہے، مگر تساہل اور سست روی کا شکار انسان معاشرے میں شامل رہ کر معاشرے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دفاتر ہو، کاروبار ہو، گھر ہو، الغرض ہر جگہ پر اس تساہل پسند فرد نے مسائل پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج القاصدین میں تحریر کیا ہے کہ کام کو ٹالنے والے بالعموم ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی جیسے دو چیزوں میں فرق کر جاتے ہیں،
آئندہ پر ٹالنے والے کی مثال اس آدمی کی سی ہے جسے ایک درخت اکاڑنا ہو، اسے دیکھے کہ درخت بہت مضبوط ہے، شدید مشقت سے اکڑے گا، اور وہ شخص کہے کہ میں اس درخت کو اکاڑنے کے لیے 1 سال بعد آؤں گا، کیا وہ یہ بات نہیں جان سکتا ہے کہ درخت جتنی مدت باقی رہے گا مزید مضبوط ہوتا جائے گا، اور وہ تساہل زدہ انسان خود عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزور تر ہوتا جائے گا؟ جب وہ طاقتور ہونے کے باوجود درخت کو کمزوری کی حالت میں نہیں اکاڑ سکا، تو جب وہ فرد خود کمزور ہو جائے گا اور درخت زیادہ طاقتور، تو پھر اس پر وہ شخص کیسے غالب آئے گا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تساہل کیا ہے۔ مزاج اور رویوں کے باعث اہم چیزوں کو غیر اہم امور کے مقابلے میں مؤخر کرنے کے عمل کو تساہل یا ٹال مٹول کہتے ہیں۔ ہم بعض اہم کاموں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کے لیے مناسب وقت اور سکون میسر نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کرنے کے لیے ابھی کافی عمر باقی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی وقت کو رائگاں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور پرنور امام الانبیاء رسول اکرم بابا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جو ہی آنے والے دن کی پو پڑتی ہے تو وہ آواز لگاتا ہے، اے آدم کی اولاد، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نئی تخلیق ہوں اور تمہارے اعمال کا گواہ، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ لے سکتے ہو لے لو، میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن کو 2 دڑکے لگے رہتے ہیں، ایک اس کے ماضی کا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کیا نتائج ظاہر کرے گا، اور دوسرا اس کا مستقبل جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق کیا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، انسان کو اپنی جان کی خاطر جان کو، آخرت کی خاطر دنیا کو، بڑھاپے کی خاطر جوانی کو، اور موت سے پہلے زندگی کو کام میں لانا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ ٹال مٹول شیطان کا شعار ہے جس کو وہ مسلمانوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیں، کل کا تصور ہماری زندگی میں کل اسے مانا جاتا ہے، یعنی آئندہ آنے والا دن یا زمانہ، جس سے سنجیدہ انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کل کا لفظ بھی ایک دھوکہ ہے جو انسان کے وقت ضائع کرنے کی شرم اور افسوس سے بچاتا رہتا ہے۔ انسان کی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کل کے لفظ کی طرح اتنے گناہ ہو، اتنی حماقت ہو، اتنی وعدہ خلافی ہو، اتنی بے جا امید ہو، اتنی غفلت ہو، اتنی بے پرواہی ہو، اور اتنی برباد ہونے والی زندگیوں کے لیے جواب دہ ہو۔
کیونکہ اس کی آنے والی کل یعنی فردا کبھی نہیں آتی۔ یاد رکھیں، وقت ایک دفعہ گزر گیا تو سو مر گیا، مرنے والے کو پڑا ہی رہنے دو، اب اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ اس کی قبر پر آنسو بہاؤ۔ بھائیو اور بہنوں، آج کی طرف لوٹ آؤ، مگر لوگ آج کی طرف نہیں لوٹتے اور عملاً فردا یعنی آنے والے کل کو کبھی امروز یعنی آج کا دن نہیں ہونے دیتے۔ یاد رکھیں، داناؤں کے رجسٹرڈ میں کل کا لفظ کہیں نہیں ملتا، البتہ بے وقوفوں اور عاملوں کی جنتریوں میں کل کا لفظ بکثرت مل سکتا ہے۔ یہ تو محض بچوں کا بہلاوا ہے کہ فلاں کھلونا تم کو کل دے دیا جائے گا۔ کل کا لفظ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو صبح سے شام تک خواب دیکھتے رہتے ہیں، کامیابی کی شاہراہ پر بے شمار اپاہج سسکتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام عمر کل کا تعاقب کرتے ہوئے ضائع کر دی اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود لی ہے۔ ہم اس دھوکے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ کل ہمارے لیے اچھی اچھی نعمتیں اور فائدہ مند اشیاء لائے گا، مگر وہ تو آتا ہی نہیں۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور رویہ ہمارے معاشرے میں پھر کبھی کا بھی ہے، جو کام مکمل ہو سکتا ہے وہ آج کیوں کر لے اور آنے والا پھر کبھی خود ہی کام کے لیے سازگار حالات پیدا کر دے گا۔ یاد رکھیں، اگر یہی سوچ رہی تو پھر یہ رویہ یقیناً ہم لوگوں کے لیے بحیثیت فرد، بحیثیت قوم اور بحیثیت ایک امت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، باتیں بہت ہو گئی، سمجھانا میرا فرض بنتا ہے۔ سستی، کاہلی، غربت کو دور کرنے کے لیے اور نئی انرجی پانے کے لیے عمل آپ کی نظر کر رہا ہوں، پر جو باتیں بول دی گئی ہے ان پر عمل پیرا ہونے کے بعد اس عمل کی کرامت نت نئی خوشیاں اور جسمانی طاقتیں فراہم کرتی چلی جائے گی۔ اسکرین پر اسماء الہی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو، اللہم یا باسطو، اللہم صرف شروع میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر صرف یا باسطو کی تکرار کرنی ہے۔ بعد نماز عشاء باوضو حالت ہی میں 1100 مرتبہ اس اسم الہی کو پڑھنے کا معمول بنائے رکھے اور دن کی جتنی بھی مصروفیات ہو وہ آج کی آج ہی تمام کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں دیکھتے رہ جاؤ گے کہ بدن میں ایک عجیب قوت پیدا ہو جائے گی، ایک نئی طاقت کی بحالی شروع ہو جائے گی اور کامیابیوں کے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کی برکت سے کافی انسانوں، کافی دوستوں کی زندگیاں بدل چکی ہے اور آج وہ ایک خوش و خرم کامیاب لوگوں کے زمرے میں کار فرما رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ عملیات گوہر۔